اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں لاکھوں شاگردوں کے استاد، میرے استاد و مربی، میری مراد استاد المجاہدین، جنہوں نے آدھی سے زیادہ زندگی پہاڑوں میں گزار دی، محترم نصر جاوید صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے۔ اٹھے گی اب جو بھی اینٹ ہم پر تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے گا استاد محترم کا، نعرہ تکبیر! اونچی آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر! نحمده ونستعینه ونستغفره قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مجھ سے پہلے آپ نے تلاوت بھی سنی اور کتاب اللہ کی فضیلت بھی سنی۔ میں بھی اس بات پہ غور کر رہا تھا آپ کی طرح، یہ وہ کتاب اللہ ہے، خالق کائنات نے پڑھا تو کتاب اللہ کو، نبی رحمت نے پڑھا تو کتاب اللہ کو، جبرائیل امین نے پڑھا تو کتاب اللہ کو، انصاریوں نے پڑھا تو کتاب اللہ کو، مہاجروں نے پڑھا تو کتاب اللہ کو۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا، اصل میں اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ یہی کتاب اللہ جب پڑھنے والی زبان نبوت والی زبان تھی اور سننے والے کان صحابہ کے تھے، ابو بکر نے یہ قرآن سنا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر میں نے سوچا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب کتاب اللہ کو پڑھتے تھے تو آپ کی کیفیت حالت کیا ہوگی، اور جب آپ قرآن کو سنتے تھے تو اس وقت کیفیت حالت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ لذت اس وقت آتی ہے جب جبرائیل امین مجھ پہ قرآن کو پیش کرتا ہے، خالق کائنات وہ کتاب اللہ کو میرے دل پہ طاری کرتا ہے اور میرے دیکھیے اس زبان پہ جاری کرتا ہے۔ یعنی نبی رحمت کو سب سے زیادہ لذت آئی تو یہ قرآن سننے اور پڑھنے کے ساتھ۔ یہ کتاب اللہ وہ کتاب اللہ ہے، شک کی بات نہیں کہ دیکھیے اگر خالق کائنات کی توحید بیان کی تو اس قرآن نے، نبی رحمت کی شان بیان کی تو قرآن نے، قرآن کی شان بیان کی تو قرآن نے، رمضان کو بیان کیا تو قرآن نے، نماز کو بیان کیا تو قرآن نے، اگر زکوٰۃ کو بیان کیا تو قرآن نے، اگر جہاد کو بیان کیا تو قرآن نے، اگر دعوت کو بیان کیا تو قرآن نے، اپنوں کی محبت کو بیان کیا تو قرآن نے، اگر دشمن کی دشمنی کو بیان کیا تو قرآن نے۔ یہ وہ کتاب اللہ ہے، وہ کل کی دنیا ہو یا آج کی دنیا ہو، آج کی دنیا کے اندر بھی یہی ہے۔ مجھے یاد ہے جس وقت افغانستان نے حملہ کرنا تھا، کیا نہیں تھا، ہم افغانستان کے اندر تھے، وہاں پر ایک شخص نے کہا کہ وہ لاؤ لشکر لے کے آئیں گے، اگر اتحاد کی دنیا تو ان کے پاس، اگر مزائلوں کی دنیا تو ان کے پاس، اگر ٹیکنالوجی کی دنیا تو ان کے پاس، اگر فلاں کی دنیا تو ان کے پاس، اگر بحری بیڑے کی دنیا تو ان کے پاس، سیٹلائٹ کی دنیا تو ان کے پاس، اگر ڈالر کی دنیا تو ان کے پاس۔ ایک سامنے سننے والے نے جیب سے قرآن نکالا، کہتا یہ ان کے پاس ہے، اس نے کہا یہ تو نہیں، اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی نعمت ہمارے پاس، نبی کی اطاعت اور محبت ہمارے پاس، سنت کی فضیلت اہمیت تو ہمارے پاس، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تو ہمارے دلوں کے اندر، دنیا کے پاس کیا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ تو دیکھیں آپ سن رہے تھے، لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو اپنوں کی دنیا ہے، میں تو بیگانوں کی دنیا کی بات کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے والوں، آج کتاب اللہ کی مجلس کو سننے والوں، ذرا اس کیفیت حالت کو دیکھیے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
बनु शबान कबीले की मजलिस के अंदर तशरीफ फरमाते, साथ आपके अबू बकर और अली रज़ी अल्लाह तआला दोनों तशरीफ फरमाते। जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलिस के अंदर जो काफिरों की दुनिया थी, कुफर पर थे, इसी कुरान को पढ़ा था, बनु शबान का सरदार खड़ा होकर कसम खा के कहने लगा, उसने कहा अल्लाह की कसम, मैं जब से पैदा हुआ मैंने तेरे चेहरे जैसा कभी चेहरा नहीं देखा। जो तूने कलाम पढ़ी मैंने जिंदगी में कभी ऐसी कलाम भी नहीं सुनी। लेकिन सवाल ये था, तूने ऐसा चेहरा कहां से देखना था? जब से खालिक कायनात ने इंसानियत को पैदा किया तो मालिक कायनात ने इस जैसा चेहरा तो पैदा नहीं किया था। तूने कहां से ऐसी किताब को देखे सुनना और पढ़ना था? जिस वक्त से इंसानियत को पैदा किया मालिक कायनात ने इससे ज्यादा फजीलत वाली किताब को कभी उतारा नहीं था। तूने कहां से इस बात को सुनना था? वो ये सुनने और कहने के साथ उसने कहा फिर से दोबारा से किताबुल्लाह को पढ़ दीजिए। मैं कहता हूं कि हम तो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, किताबुल्लाह के सुनने वाले, हमारी कफियत हालत को देख ले, अमल की दुनिया के अंदर देख ले, किताबुल्लाह की मोहब्बत की दुनिया में देख ले, और देखे कोई शक की बात नहीं है। अगर आज इस कफियत हालत को देखे हैं, मुझे वो खड़ी और वक्त याद है। मैं अपने मुल्क के बासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस साल टैरी ने वो देखे किताबुल्लाह को जलाया था, तो रद्दे अमल के अंदर पाकिस्तान के बासियों ने 50,000 ज्यादा बच्चे मदारस में दाखिल करवाए। इस साल कुफर की रिपोर्ट है, आगा पीछा उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जिन बच्चों ने इस साल जो हिफ्ज कर रहे हैं वो नहीं, जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया उनकी तादाद 70,000 है। मैं कहता हूँ 70,000 तो बहुत थोड़ी तादाद है। और देखिए अल्लाह करे एक एक जिले से इससे ज्यादा हिफ्ज करने वाले हो। लेकिन मैं फिर इस बात को सोचता हूँ कि आज मेरा सवाल और दर्द सिर्फ इतना है कि अगर वो आज किताबुल्लाह की नफरत पे खड़े हो गए, मैं किताबुल्लाह की मोहब्बत पे क्यों ना खड़ा हो सका? अगर वो नबी रहमत की मुखालफत पर खड़े हो गए, मैं नबी की मोहब्बत पर क्यों ना खड़ा हो सका? वो सहाबा की मुखालफत पर खड़े हो गए, मैं नबी के सहाबा की मोहब्बत में क्यों ना खड़ा हो सका? आज देखिए इस कफियत हालत में मैंने जब ये ऐलान सुना कुवैत की तरफ से, दिल में खुशी हुई कि इंडिया के अंदर जो चंद दिन पहले वो बेटी मुस्कान के हवाले से वो हिंदुओं को उसका हरासा करना, वो देखे पर्दे का मजाक उड़ाना, लोगों का सकाफ उतारना, आज कुवैत ने ऐलान किया है कि मोदी ग्रुप का कोई भी शख्स वो कुवैत के अंदर कदम नहीं रख सकता। अल्लाह करे सारी दुनिया के मुसलमान ये ऐलान करे, वो खड़ी और वक़्त हो, इन्होंने मोहब्बत के साथ, इन्होंने नफरत कुफर के साथ होना चाहिए। जहां पर मोहब्बत की दुनिया है, इसी तरह से कुफर के खिलाफ वो नफरत की दुनिया भी होनी चाहिए। मैंने अर्ज किया कि जरा वो खड़ी और वक़्त को देखे, जब किताबुल्लाह के सुनने के साथ वो किताबुल्लाह को सुनते थे, कफियत हालत क्या हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाने से पहले जिन लोगों को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भेजा, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला को मदीना के अंदर रवाना किया। मुसअब बिन उमैर का मुकद्दर नसीबा क्या था, दावत का नतीजा क्या निकलता है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले मदीने के कसीर लोग कलमा पढ़ के ये कुरान सुन के मुसलमान हो चुके थे मेरे नबी के जाने से पहले। अब देखिए लोगों ने कुरान, साद बिन मास ने कुरान पढ़ा और देखिए कलमा पढ़ लिया। अगर साद बिन उबादा तो मुसलमान, साद बिन रबी तो मुसलमान, दीगर लोग तो मुसलमान। मुसअब बिन उमैर एक दिन चौक चौराहे में खड़े बाजार के अंदर किताबुल्लाह की तलावत कर रहे थे। जरा कुरान की तलावत को सुनने के लिए आने वालों, जरा इस बात पे ध्यान देना कि जिस वक्त गुजरते हुए एक शख्स कहता है, जिसको अब्बाद बिन बिशर के नाम पर याद किया जाता है, कहता कि मैंने वहां पर मजमे को देखा, मैंने वहां पर लोगों को जमा देखा, एक शख्स को कोई चीज पढ़ते मैंने सुना। मैं न किताबुल्लाह को जानता था, न मैं कुरान को जानता था, न मैं इसकी फजीलत को जानता था, न मैं इसकी फर्जियत को जानता था, न इसकी अहमियत को जानता था, न इसकी शान को जानता था, न इस किताब को जानता था, न खालिक कायनात को पहचानता था, न नबी रहमत का तारफ था। मुझे तो किसी बात का तारफ नहीं था। मैंने ऐसे रात आते लोगों का मजमा देखे, मैंने चंद आयात को सुना। वो चंद आयात का सुनना क्या था कि मैं हमेशा के लिए इस कुरान का होके रह गया।
میرے بھائیوں ہم نے ہر رمضان کے اندر پورا قرآن سنا. میں تو قرآن کا نہ ہو سکا. ساری رات ہم کتاب اللہ کی تلاوت سنیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو. بے نماز اسی طرح سے بے نماز اٹھ کے چلا جائے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسی طرح سے رہ جائے. رمضان آئے تو روزہ نہ رکھنے والا پھر روزہ نہ رکھے. ہم قرآن بھی سنتے چلے جائیں, اللہ کی بغاوت بھی کرتے چلے جائیں. ہم قرآن کو سنتے بھی چلے جائیں, نبی کی نافرمانی بھی کرتے چلے جائیں. ہم کتاب اللہ کو سنتے بھی چلے جائیں اور صحابہ کے ساتھ مخالفت بھی دلوں میں ہو. اور دیکھیں کتاب اللہ کو بھی سنیں اور اسلام کی مخالفت. یہ کیا قرآن کا سننا, یہ کیا کتاب اللہ کی محبت, یہ کیا درد ہے. اور میرے بھائی آئیے مجلس میں آنے والوں کچھ حاصل کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اپنے سے سوال کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں چکنا چاہیے. مجھے کتاب اللہ نے کیا دیا ہے, میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے, میری زندگی کو کیا بدلا ہے. میں نے اپنے کو کہاں تک کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا, میں نے اپنی اولاد کو کہاں تک کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا, میں نے اپنے آپ کو اس دین کے ساتھ کہاں تک جوڑا, میں نے اہل خانہ کو اس دین کے ساتھ کہاں تک جوڑا. عباد بن بشر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ چند آیات کا سننا تھا, لوگ چلے گئے میں نہ جا سکا. مجھے روکا تو کس چیز نے, مجھے روکا تو خالق کائنات کے قرآن نے مجھے روکا. اب میں کھڑا تھا, میں نے اس شخص سے مصعب بن عمیر جس کو میں جانتا نہیں تھا میں نے سوال کیا. میں نے کہا صرف مجھے یہ بتا کہ جو آپ پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھ سکتا ہوں. میرے بھائی وہ کفر پر ہو کے اس کو خیال آیا کہ میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں. ہماری مجلس میں کتنے ہیں جن کو خیال آیا ہو کہ ہم بھی کتاب اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں, ہم بھی اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں, ہم بھی دیکھیں اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. وہ کفر پر ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا. میرا سوال کا جواب کیا تھا, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی شک کی بات نہیں, کتاب اللہ کو تو پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے کے لیے شرط کیا ہوگی. مجھے بے تابی نے بے قراری نے اس بات پہ مجبور کر دیا. میں نے پھر سوال کیا کہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ دیکھے کون سی شرط ہے. اس نے جواب کے اندر کہا اگر تو کتاب اللہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو تجھے کلمہ پڑھنا ہوگا. میں نے اگر کلمہ پڑھا تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں نے کفر کو چھوڑا, تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں نے شرک کو چھوڑا, تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں اسلام پر آیا, تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میرے دل میں ایمان اترا, تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں نفاق سے بچا, تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں بدعت سے بچا, تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں نبی کے ساتھ جڑا, تو کتاب اللہ کی محبت کے ساتھ میں نے توحید کو سمجھا, تو کتاب اللہ کے ساتھ یہ ساری نعمت, تو کتاب اللہ کے ساتھ پھر میرا کتاب اللہ کے ساتھ اللہ کیا تھا. میں نے دن میں پڑھا تو خالق کائنات کا قرآن, میں نے رات میں پڑھا تو خالق کائنات کا قرآن, میں نے صبح پڑھا تو خالق کائنات کا قرآن, میں نے شام کو پڑھا تو خالق کائنات کا قرآن, میں نے اٹھتے پڑھا تو کتاب اللہ کو, میں نے بیٹھتے پڑھا تو کتاب اللہ کو, چلتے پھرتے پڑھا تو کتاب اللہ کو, سونے سے قبل تو کتاب اللہ کو, جاگنے پر پڑھا تو کتاب اللہ کو. مدینے کے اندر شور اٹھا کہ دیکھیں عباد بن بشر کون ہے جو قرآن کا دوست ہے. اس لیے کہا صرف وہ قرآن کا دوست نہیں, قرآن عباد بن بشر کا دوست ہے اور عباد بن بشر قرآن کا دوست. ہم نے بڑی دوستیاں کی ہیں, میرا فلاں دوست ہے, کبھی خالق کائنات سے بھی دوستی کر کے دیکھی ہے. ہم نے بڑی محبتیں کی ہیں, کبھی نبی رحمت سے بھی محبت کر کے دیکھی ہے. ہم نے بڑی محبت کی ہے, کبھی نبی کے یاروں سے بھی محبت کر کے دیکھی ہے. رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک دو باتوں پر ختم کرتا ہوں. دوست کی کس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ جانتے محبت کے 10 درجے ہیں, سب سے آخری درجہ خلت خلیل ہونا ہے. محبت اس کو کہا جاتا ہے. پوری انسانیت کے اندر 2 ہیں, اگر معیار قرار دیا تو 2 کو, اگر خلیل قرار دیا تو 2 کو. ایک کی باری آئی تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, دوسرے کی باری آئی تو فرمایا قد کانت لکم اسوۃ. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اس معیار کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات وہ کھڑی اور وقت آیا جس وقت امتحان کی انتہا ہو گئی تو فرمایا ابراہیم تم میرا دوست ہے اور عرش والا رب تیرا دوست ہے. اس کو دوستی اور محبت کہا جاتا ہے. اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا تھا, مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کتاب اللہ اس قدر مجھے بلندیوں پہ لے جائے گی. رات کی کھڑی تھی, مسجد نبوی کی دنیا تھی, میں مسجد نبوی کے اندر تنہا کونے کے اندر رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے کتاب اللہ کو پڑھ رہا تھا.
اور میرے بھائی فرائض کو ادا کیجئے، تہجد کے لیے رات کو قیام کے لیے کھڑا ہونا، کتاب اللہ کی تلاوت کا اس اندھیروں کے اندر پڑھ دینا۔ میں کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں اس بات کو نہیں جانتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ بیٹھے عباد بن بشر کا قرآن سن رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے جاگ آئی، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں حیرت کے ساتھ دیکھنے لگی کہ یہ کون خوش نصیب ہے جو رات کی گھڑیوں کے اندر وہ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قرآن سن رہے ہیں، جس کا قرآن سننے کے لیے پیارے نبی نے اپنے قیام کو چھوڑا، جس کے لیے اپنے رکوع کو چھوڑا، جس کے لیے اپنے سجدے کو چھوڑا، جس کے لیے اپنی عبادت کو چھوڑا، جس کے لیے اپنی نماز کو چھوڑا، جس کو سننے کے لیے آپ چٹائی پہ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بیٹی کو جاگتے دیکھا تو آپ نے فوراً سوال کیا، فرمایا عائشہ جانتی ہے یہ کون رات کی گھڑیوں میں کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے پتا تھا، لیکن میں نے چاہا اگر میں جواب دوں گی تو میرا اس جواب دینے سے کیا ہوگا؟ اگر یہی الفاظ یہی نام نبوت والی زبان سے نکلے گا تو اس خوش نصیب کا کام بن جائے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں، میں نے عرض کی درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ کون رات کی گھڑیوں کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ میرا پیارا سا صحابی عباد بن بشر ہے رضی اللہ تعالیٰ جو رات کی گھڑیوں میں مسجد نبوی کے اندر تنہا کھڑا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس وقت زمین پہ اس کا قرآن مصطفیٰ سن رہا ہے اور عرش پر اس کا قرآن رحمان سن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ لذت کس وقت؟ جس وقت میں جبرائیل امین سے قرآن کو سنتا ہوں، اور اسی طرح سے مجھے لذت اس وقت آتی ہے جس وقت میں عباد بن بشر سے قرآن کو سنتا ہوں۔ میں آخری بات عرض کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں، میں اس کتاب اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، جس وقت آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قاری قرآن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ابی ذرا کتاب اللہ کی تلاوت کر۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اترا تو آپ پر، اگر قرآن ہم نے سیکھا تو آپ سے، ہم نے قرآن پڑھا تو آپ سے، ہم نے قرآن سنا تو آپ سے، ہم نے قرآن کو سمجھا تو آپ سے، ہم نے قرآن کو جانا تو آپ سے، یہ آج کیسا منظر ہوگا کہ میں کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہوں گا، آپ کتاب اللہ کے سننے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا ابی یہ بات میں نے اپنی طرف سے تھوڑو کہی ہے، میرے پاس جبرائیل امین ملائکہ کا سردار تشریف فرما ہے، خالق کائنات نے اس کو بھیجا ہے، ساتھ یہ پیغام دیا ہے جا میرے نبی کے پاس جا کے میرے نبی کو میری طرف سے پیغام دے۔ آج ابی بن کعب قرآن پڑھے گا اور میرا نبی اس کے منہ سے قرآن سنے گا۔ صحابی نے جس وقت یہ بات سنی رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش والے رب نے میرا نام اللہ نے عرش پہ لیا ہے۔ میرے نبی نے جواب میں فرمایا صرف تیرا نام نہیں لیا، ساتھ تیرے باپ کا نام بھی لیا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا۔ اولاد کا تعارف تو اس قرآن کی وجہ سے، باپ کا تعارف تو قرآن کی وجہ سے، زمین پہ تعارف تو قرآن کی وجہ سے، عرش پر رب نے نام دیا تو اس قرآن کی وجہ سے۔ یہ جتنے علماء اور قاری حضرات تشریف فرما سننے والوں، اللہ کی قسم کبھی اپنے سے غور کیا کرو کہ اس قرآن کے پڑھنے سے پہلے ہمیں دنیا میں کون جانتا تھا؟ ہمیں دنیا میں تعارف دیا تو اسی قرآن نے، ہمیں عزت دی تو اسی قرآن نے، اگر ہمیں تعارف کروایا تو اسی قرآن نے، آپس میں محبت سکھائی تو اسی قرآن نے، اگر اتحاد سکھایا تو اسی قرآن نے، اسلام کو دنیا میں غالب کرنا سکھایا تو اسی قرآن نے۔ اللہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔